الرحمن الرحیم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میرا نام مرزا صداقت علی ہے، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور میں پاکستان سے محبت کرنے والا ایک انسان ہوں۔ میں پاکستان کے لیے ہی میرا جینا مرنا ہے اور پاکستان ہی میری پارٹی ہے، کسی پارٹی سے میری کوئی مخالفت نہیں ہے۔ میں نے اپنے چینل پہ یہ اپنا اصول بنایا ہے، میں نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے اور پاکستانی قوم کی بات کرنی ہے۔ پاکستانی قوم کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور حقیقت اور سچائی کی بات کرنی ہے۔ میرے لیے آپ بھی دعا کریں، خدا مجھے توفیق عطا فرمائے میں حق اور سچ کی بات کروں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے، جو ہماری ویڈیو ہے، یہ نہایت دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس پر ہم آپ کے سامنے اپنی ریسرچ ورک اور محنت کر کے جو ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز نکالے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے خوفناک اور حیرت میں مبتلا کرنے والے حقائق جو آپ سنیں گے، آپ کو سچائی کا پتہ چلے گا۔ یہ جو آپ روزانہ ٹی وی خبروں پہ، نیوز چینل پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ توشہ خانہ کی قصے کہانیاں دونوں طرف سے آ رہی ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کر ہی رہی ہیں پارٹیاں، لیکن حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ ہم نے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا ہے۔ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے توشہ خانہ اور ظالم حکمران۔ یہ ظالم کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ یہ ظالم کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو سرکاری مال ہے، یعنی جو توشہ خانہ میں جمع ہونے والے تحائف ہیں، وہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی ملکیت ہے۔ ان کے ساتھ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے، جو ان کے ساتھ لوٹ مار کا بازار ایک دہائیوں سے گرم ہے، وہ حاصل کرنے کا جو موڈس آپرینڈائی انہوں نے اپنایا ہے، جو طریقہ کار اپنایا ہے، وہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے، ایک ظلم ہے۔ ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے، آپ کو کچھ بتائیں گے۔ ہمارا لیکچر کوشش کریں گے شارٹ ہی ہو اور آپ کے سامنے کچھ حقائق ایسے رکھیں گے جو آپ جان سکیں گے۔ آج سے پہلے کسی ویڈیو چینل پہ آپ نے یہ حقائق سنے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر یہ حقائق وہی رکھ سکتا ہے آپ کے سامنے جو ریسرچ کرے۔ توشہ خانہ کیا چیز ہے؟ یہ توشہ لفظ کیا ہے؟ یہ توشہ لفظ ہے، پرشین لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ توشہ کا مطلب ہے خزانہ، یعنی اس کو اگر انگلش میں ہم کہیں توشہ خانہ کو تو اس کا مطلب بنتا ہے ٹریئر ہاؤس، یا اگر ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں تو اس کا مطلب ہے بیت المال، یعنی ایسا مال خانہ، ایسا گھر جس میں سرکاری مال رکھا جاتا ہے، عوام کی ملکیت کا مال اس میں رکھا جاتا ہے سرکاری سطح پر، اور پھر اس کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ توشہ خانہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو مینیج کون کرتا ہے؟ اس کو مینیج کرتا ہے کیبنٹ ڈویژن۔ کیبنٹ ڈویژن ایک حکومت پاکستان کا وفاقی ادارہ ہے جو فیڈرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بیٹھتا ہے، جہاں تمام منسٹریوں کے دفاتر ہیں، اور اس کو ہیڈ کرتا ہے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن۔ کیبنٹ ڈویژن میں ہی سارا مال، سرکاری گاڑیاں، قیمتی گاڑیاں اور مختلف معاملات جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے سپرد ہوتے ہیں۔ کسی کو سربراہ مملکت جو دوروں پہ آتے ہیں، گاڑیاں دینی ہیں پروٹوکول کے لیے، یا کوئی گاڑی واپس لینی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، اور ان کے پول میں بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں اور گاڑیاں دینی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کو گاڑیاں دینی ہیں، منسٹرز کو گاڑیاں دینی ہیں، یہ سارا کام جو ہے یہ کیبنٹ ڈویژن کرتا ہے۔ میں کیبنٹ ڈویژن میرا آج سبجیکٹ نہیں ہے، صرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ توشہ خانہ کے معاملات، توشہ خانہ کے آئٹم، توشہ خانہ کے گفٹ کیبنٹ ڈویژن کے پاس وفاقی ادارہ حکومت اسلام آباد میں
وہ زیر انتظام ہے اور زیر کنٹرول ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کے آبجیکٹیوز کیا ہے۔ توشہ خانہ کے یہ میرا نمبر 2 پوائنٹ ہے۔ توشہ خانہ کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی یعنی وزیر یعنی منسٹر اور سینیٹر اور ممبر آف پارلیمنٹس اور اس طریقے سے جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں ہائر لیول کے، یہ بیرونی ممالک کے دوروں پہ جب جاتے ہیں تو ان کو ہمارے دوست ممالک جذبہ خیر سگالی کے طور پہ خوش کرنے کے لیے، پلیز کرنے کے لیے، ان سے باہمی تعلقات میں محبت اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے قیمتی تحفے دیتے ہیں۔ وہ تحفے جو ہیں وہ جن لوگوں کو دیے جاتے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بطور نمائندہ جاتے ہیں، یعنی نمائندہ پاکستانی 22 کروڑ عوام کا نمائندہ جاتا ہے وزیر اعظم یا صدر یا ممبر پارلیمنٹ یا منسٹر۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب جب وہ جاتا ہے تو وہ جو تحفہ دیا جاتا ہے پرائم منسٹر کو یا جس کو بھی، وہ پاکستانی عوام کو دیا جاتا ہے، وہ ریاست پاکستان کو دیا جاتا ہے، اور ریاست پاکستان کی جو چیز ملکیت ہوتی ہے وہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ آبجیکٹیوز ہیں کہ وہ مال سارا آ کے وہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا جو بھی میں نے نام لیے وہ جمع کرا دیتے ہیں توشہ خانہ میں۔ اب توشہ خانہ میں بڑی جگہ ہے، بڑی سپیس ہے، ساری چیزیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب چیزوں کو میں بار بار نام نہیں لوں گا۔ اچھا، اس کو بیت المال کہتے ہیں۔ پھر آگے اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ مینجمنٹ کرتی ہے، اس کی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے کیبنٹ ڈویژن کی، وفاقی کیبنٹ ڈویژن کی، اور اس کا ہیڈ ہوتا ہے سیکٹری کیبنٹ ڈویژن۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں تیسرا میرا پوائنٹ ہے ٹائپس آف گفٹ۔ توشہ خانہ میں بہت سپر کلاس سرکاری گاڑیاں یعنی مرسیڈیز بینز، میبیک، اسپیشل گاڑیاں، کسٹمائزڈ گاڑیاں، اس طرح کی گاڑیاں مارکیٹ میں آپ کو شاید اویلیبل بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بینٹلے گاڑیاں، اس کے علاوہ جناب BMW گاڑیاں، اس کے علاوہ قیمتی ہیروں کے نیکلس، ہار، قیمتی انگوٹھیاں، قیمتی گھڑیاں۔ یہ جو گھڑی جس کا آج کل شور و غوغا عوام سن رہے ہیں، یہ گھڑی جو ایک گراف کمپنی کی بنائی ہوئی ہے، جو عمران خان نے توشہ خانہ سے جو ہے وہ حاصل کی لی۔ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک پارٹی کی مخالفت میں میرا پروگرام نہیں ہے، میں سب کے نام لوں گا۔ جن لوگوں نے توشہ خانہ سے لوٹ مار کی ہے، جن پارٹیوں کے سربراہان نے توشہ خانہ سے مال اور گفٹ وڈرا کیے ہیں، استعمال کیے ہیں، قانونی طور پر یا غیر قانونی طور پر، میں سب کے نام آگے چل کے لوں گا۔ میں صرف ایک عمران خان کا نام نہیں لوں گا۔ عمران خان کا کیس تو لیٹسٹ ہے، اور اسی کیس نے باقی سارے معاملات کو جگا دیا ہے۔ عمران خان کی بات لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی عام گھڑی ہے۔ یہ جناب میں آپ کو واضح کر دوں، یہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے، گراف، GRAFF۔ یہ گراف کسٹمائزڈ گھڑیاں اور گفٹ آئٹم تیار کرتی ہے جن کی مالیت ملینز میں ہوتی ہے، یعنی کروڑوں اور اربوں میں ہوتی ہے، ڈالرز میں۔ یہ گراف کی گھڑی جو ہے وہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو تحفے میں دی۔ وہ پورا ایک سیٹ تھا، اس میں ایک گھڑی تھی خانہ کعبہ کا، اس میں وہ تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک پین تھا، بڑا قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے گھڑی میں بھی، اس میں بھی، اور کفلنگز تھے، کفلنگ پہ بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی سرکاری مالیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 7 ملین US ہے۔ اب یہ بیچی کتنے کی گئی وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وڈرا کی گئی، یعنی اس وقت اس کی جو مالیت ادا کرنی ہوتی تھی، وہ قیمت جو مقرر کی گئی تھی
توشہ خانہ نے وہ 15% تھی، اور وہ گاڑی وڈرا کر کے پھر وہ بیچی گئی. وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کیسے بیچی گئی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. ابھی میرا یہ ہے، باقی ڈیٹیل آگے بتاتا ہوں. وہ گاڑی جب لی گئی اور اس طرح کی باقی تحفے وہ سارے توشہ خانہ میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ قیمتی قالین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بڑی نادر اور نایاب انٹرنیشنل ویلیو کی ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز ہوتی ہے، وہ بھی یعنی $50 ملین، $400 ملین، اس طرح کی چیزیں جو بڑے بڑے امیر کبیر ممالک جیسے محمد بن سلمان ہے، جیسے دبئی کے حکمران ہیں، جیسے یورپ کے بڑے بڑے امراء ہیں، وہ یہ نادر چیزیں خریدتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہسٹوریکل ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بدھا کا مجسمہ ہو گیا، مثال کے طور پہ کوئی 800 سال پرانا لکھا ہوا قرآن کریم کا نسخہ ہو گیا، یہ اینٹیکس میں آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں توشہ خانہ میں عام طور پہ دی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی قالین بھی دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اب میں جلدی آپ کو سارا بتاتا جاتا ہوں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز میں نے اسٹڈی کر کے بنائے ہیں، کوئی آپ اس سے پہلے بتا نہیں سکا. اس کے اوپر توشہ خانہ کے آئٹمز کے اوپر پابندیاں اور ریسٹرکشن کیا ہیں. یہ 5 قسم کی ریسٹرکشنز ہیں قانون کے مطابق. یہ بتاتا چلوں ساتھ ساتھ جلدی میں آپ کو کہ یہ توشہ خانہ کا نظام اور قانون جو ہے سن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. اس سے پہلے نہ اس کا کوئی رولز تھے، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی ضابطہ تھا. جو بھی گفٹ ملتے تھے جس سربراہ مملکت کو یا جس پارلیمنٹیرین کو ملتے تھے وہ اپنی جیب میں ڈال کے وہ اس کو گھر لے جاتا. نہ کوئی قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. جب اس کو دیے جاتے دوروں پہ وہ سمجھتا ہے یہ میری ملکیت ہے، وہ گھر لے جاتا. ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں یہ قانون بنایا اور توشہ خانہ کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا. اس طرح کے ڈپارٹمنٹ انڈیا میں بھی ہے توشہ خانہ، اور بنگلہ دیش میں بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں جو لوٹ مار پاکستان میں ہو رہی ہے وہاں یہ بالکل نہیں ہے. وہاں بھی توشہ خانہ ہے، گفٹ ان کو بھی ملتے ہیں، لیکن وہ ایک ضابطے کے تحت وہ حاصل کرتے ہیں، ان کا ڈسپوزل ہوتا ہے. یہ لوٹ مار انڈیا اور اس میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، بنگلہ دیش میں. اب میں آپ کو 5 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ریسٹرکشنز ہیں، جو توشہ خانہ کے آئٹمز پہ ریسٹرکشن ہے. پہلی پابندی یہ ہے کہ جو ریسیپینٹ ہے وہ وصول کرنے والا اپنے پاس ذاتی استعمال میں تحفہ نہیں رکھ سکتا. اس کو دورے سے واپسی پر توشہ خانہ میں یہ مال جمع کرانا پڑتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی جمع کرانے پڑتے ہیں. پہلی پابندی، وہ اپنے زیر استعمال نہیں رکھ سکتا. دوسری پابندی، جو ہسٹوریکل آئٹمز ہیں، اینٹیکس ہیں، توشہ خانہ میں جمع کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ 800 سال پرانا قلمی نسخہ قرآن کریم کا ہے جو نادر اور نایاب ہے، یا صحابہ کرام کے دور کا لکھا ہوا قرآن کریم کا نسخہ، وہ اینٹیکس میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ریلیجیس ہیریٹیج ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار مبارک یا تیر کمان، یا ان کے زیر استعمال جو کرتا تھا رسول پاک کا یا نالین مبارک، اگر تحفے میں مل جائیں تو توشہ خانہ کے قانون کے مطابق وہ فروخت نہیں کیے جا سکتے، خواہ کچھ بھی ہو. وہ توشہ خانہ میں جمع رہیں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ میوزیم میں رکھ دیے جاتے ہیں عوام کی نمائش کے لیے. دو ہو گئی. تیسری بات، جو کارز ہیں، جو کسٹمائزڈ اور ویلیویبل اور بڑی قیمتی گاڑیاں ملتی ہیں، ان کے بھی فروخت پہ پابندی ہے. جی جناب، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ توشہ خانہ میں ملنے والی گاڑیاں نواز شریف اور فلانا اور وہ لے گئے، وہ نہیں لے سکتے توشہ خانہ کے رولز کے مطابق. وہ کیا لے سکتی ہیں، کیا نہیں لے سکتے. پہلے میں آپ کو یہ 5 چیزیں بتاتا ہوں جو نہیں لے سکتے. ان میں کارز بھی ہیں. اب کارز کا کیا کرتے ہیں؟ کارز کے لیے قانون یہ ہے، وہ کیبنٹ ڈویژن کے ٹرانسپورٹ پول میں شامل کر دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ نایاب گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی اسپیشل کسٹمائزڈ گاڑیاں ہوتی ہیں.
وہ جو ہے بیرونی ممالک سے آنے والے جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کی پروٹوکول ڈیوٹی پہ لانا لے جانا ان کے زیر استعمال کیبنٹ ڈویژن میں جمع رہتی ہیں اور اس میں وہ استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ وہ قیمتی ہوتی ہیں، ان کی فروخت پر بھی پابندی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے لوٹ مار کرتے ہوئے وہ نکلوائی ہیں معمولی قیمت پہ۔ آگے چلتا ہوں، آگے چوتھی ریسٹرکشن توشہ خانہ پہ یہ ہے کہ جب وہ مال توشہ خانہ میں جمع ہو جاتا ہے، وہ گفٹ جب توشہ خانہ میں وہ آنے والا گفٹ جمع ہو جاتا ہے، اس کی میعاد ہے 4 مہینے، قانون کے مطابق 4 مہینے کے اندر اگر وہ قابل فروخت آئٹم ہے، یہ نہیں ہے کہ قابل فروخت آئٹم نہیں ہے تو آپ 4 مہینے میں لے جائیں، شرط اوپر میں نے جو آپ کو بیان کر دیا ہے کہ اگر وہ ہسٹوریکل آئٹم ہے تو وہ تو قابل فروخت ہی نہیں ہے، لیکن جو قابل فروخت آئٹم ہے وہ 4 مہینے کے اندر وہ ریسیپینٹ یعنی وصول کرنے والا ذاتی استعمال کے لیے 2018 کے قانون سے پہلے جو قانون تھا اس میں 15% ادائیگی پر وہ دے کے قیمت لگوا کے اپنے ذاتی استعمال میں لے سکتا تھا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد پابندی لگ جاتی ہے، وہ آئٹم وہ گفٹ نہیں لے سکتا، یہ چوتھی پابندی ہوگی۔ اور 5ویں پابندی اور آخری پابندی توشہ خانہ کی آئٹمز پر یہ ہے کہ توشہ خانہ میں باہر کے ممالک سے سربراہان مملکت سے جانے والے لوگوں کو ڈالر، ریال اور کیش اور پاؤنڈ کی صورت میں بھی تحائف ملتے ہیں۔ کیش، جی جناب، یہ بھی نوٹ کر لیں، باقی آئٹم کے علاوہ کیش بھی ملتا ہے۔ کیش پر بھی پابندی ہے، کوئی سربراہ مملکت، کوئی وفد میں جانے والا شخص جو ہے وہ کیش اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا، وہ سرکاری خزانے میں ایز اٹ از جمع کرانی پڑتی ہے، وہ مملکت پاکستان کی ملکیت بن جاتی ہے، وہ کیش وہ خزانے میں جمع کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ٹریئر ہاؤس۔ توشہ خانہ کا مطلب یہ ہے ٹریئر ہاؤس۔ اب یہ 5% جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں، یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، اور جو 2018 سے پہلے قانون تھا اس میں 15% اس کی قیمت لگوا کے، وہ قیمت بھی فردی قیمت ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتی ہے، وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہے وہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن، اور وہ کوئی 5 بندوں کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی اس کی قیمت اسیس کرتی ہے اور اس کمیٹی کو قیمت کا 5% کمیشن ملتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ سارا میں نے اسٹڈی کر کے بنایا ہے۔ اب یہ ہو گئی بات، ایویلیویٹ ہو گیا، اب ذرا آگے چلیں۔ ناظرین محترم، میرے پروگرام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت میں یا کسی کی حمایت میں بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی حمایت میں بات کروں گا؟ میں پاکستان اور پاکستان کے عوام کی حمایت میں بات کروں گا۔ اگر کہیں لیپسز ہیں، اگر کہیں لوٹ مار ہے، اگر کہیں عوام کے مال پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو سچ اور حقیقت کی بات بتاؤں گا، آپ دیکھیں گے آپ کا مال کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ اب ذرا میری نیت کو دیکھ لیں، میرے اندر نیشنلزم ہے، میرے اندر پاکستانیت ہے، مجھے محبت ہے تو پاکستان سے ہے، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، یہ اپنی کمٹمنٹ ہے، یہ الگ بات ہے۔ اب توشہ خانہ 1974 میں وجود میں آیا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور اب آپ غور فرمائیں کہ جس طرح پاکستان کے باقی اثاثے، یعنی آپ دیکھیں ہمارا سٹیل مل ہماری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ بیمار ہے، کیا ہے وہ نقصان میں ہے، وہ ٹنوں کے حساب سے تانبا اور سٹیل وہاں سے ٹرکوں کے حساب سے چوری ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لوٹ گھسوٹ کا بازار ہر ڈپارٹمنٹ میں گرم ہے۔ یعنی سٹیل مل ختم، آپ کی پی آئی اے ختم، وہاں بھی لوٹ گھسوٹ ہے، وہاں بھی نوکریاں سیاسی پارٹیوں نے اپنے بندے پلانٹ کیے ہوئے۔ پاکستان کی دنیا میں بہترین ایئر لائن تھی
PIA जिसने इमिरेट्स को, इतिहाद एयरवेज को, माल्टा एयरलाइन को और बड़ी एयरलाइंस को खड़ा किया अपने पैरों पे, उनको ट्रेनिंग दी। आज PIA जो है वो स्क्रैप यार्ड बन गई है। हमारे 2 जहाज उसमें इंडोनेशिया में खड़े हैं, 2-3 साल से उनका किराया दे रहे हैं, वो ज़ेरे इस्तेमाल नहीं। अब आगे चले, हमारा पोस्ट ऑफिस ख़त्म नुकसान में, हमारा रेलवे ख़त्म, हमारा बाकी इदारे हेल्थ सेक्टर ख़त्म, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नुकसान में। अब लोगों को खाद और दवाइयाँ और बिजली इतनी महंगी मिल रही है, वो कहते हैं जो फसल हम काश्त करते हैं ये इसका हम क्या करें, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए तो रोटी इसमें से निकलती नहीं है। आपने खादें महंगी कर दी, आपने दवाइयाँ यानी कीड़े मार दवाइयाँ आपने महंगी कर दी, तो आपकी ज़राअत तो फेल होगी। ये कैसे फेल हुई? मुल्क का सारा निज़ाम जो है वो बीमार कैसे हुआ? ये बीमार हुआ सियासी लीडरों की नाअहली और सियासी लीडरों की लूट मार से। इनके पास लड़ाइयों के सिवा कोई और बात है ही नहीं। ये अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। किस बात की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं? एक इनकी लड़ाई है इक़्तिदार हासिल करना, और इक़्तिदार हासिल करने के बाद ये अपनी फैमिलियों और अपने बच्चों को सेट करते हैं और फिर माल बनाते हैं। यानी जो सरकारी फंड्स होते हैं, अवाम पे लगाए गए टैक्सों से जो पैसा वसूल होता है उसकी बंदर बांट करते हैं, लूट मार करते हैं। ये सब और इनके चेले, इसमें इमरान खान भी शामिल है। वो चूंकि एक नया नारा लेकर आया था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, लोग उसके पीछे लग गए। इसके इर्द गिर्द भी सारे बेईमान हैं और उसकी बेईमानी तो तोशाखाना से जाहिर हो गई। ये मत समझिएगा कि वो घड़ी कोई मिर्जा सदाकत ने पहनने वाली घड़ी कोई 10-20 हज़ार की घड़ी है। वो घड़ी जो थी मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, जिसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में $7 मिलियन है। उसका हिसाब आप खुद कर लें, कितने करोड़ों कितने अरबों की वो $7 मिलियन की वो घड़ी होगी, जो इमरान खान ने विड्रॉ करके कोड़ियों के भाव फारूक को उसमें फरा गोगी के तवस्सुत से बेच दी और फिर वो टैक्स में जाहिर नहीं किया। ये लूट मार भी तो इमरान खान ने किया। रिकॉर्ड कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है, सब हर किसी को पता है। उसके बावजूद वो कहता है कि मैं नेक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं पाकिस्तानी कौम का हमदर्द हूं। अगर तुम इतने हमदर्द हो, इतने अच्छे हो, तो क्या तुम मरे जा रहे थे? क्या नुकसान हो जाता अगर तुम वहां से घड़ी का वो सेट ना लेते? अगर तुम तोशाखाना से कुछ ना लेते तो तुम्हें नुकसान क्या था? क्या वो तुम्हारा खाना पीना था, तुम्हारी रोटी थी, तुम्हारे बच्चे जो थे वो फकीर हो जाते, तुम फकीर हो जाते? क्या था? ज़मीर की बात है, कैरेक्टर की बात है। आप कहते मैं इस कौम के लिए मेरा जीना मरना है, मैं इस कौम के लिए काम करता हूं, मैं तोशाखाना से एक पैसे की चीज नहीं लूंगा। आप ले भी लेते हो और फिर फराग होगी के जरिए आप जाके दुबई में बेच भी देते हो और वो पैसे आप अपनी जेब में डालते हो। और आपकी वो जो है बुशरा बीबी, वो भी लूट खसूट में मुलविस है। और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सारे दूसरी पार्टियों का रिजेक्टेड माल है। इमरान के इर्द गिर्द उन्होंने भी लूट खसूट की है। जहांगीर तरीन ने क्या किया आपके सामने है। चीनी माफिया इनके और मेडिसिन माफिया इनके साथ है, इमरान खान के साथ। आप देख नहीं रहे अपनी आंखों से? आंखें बंद कर लें तो वो एक अलग बात है। आप जरा आगे चले। मेरा मतलब सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना नहीं है। मैं इमरान खान चूंकि लेटेस्ट है, इससे पीछे मैं नवाज शरीफ की तरफ जाऊंगा, उससे पीछे मैं परवेज मुशर्रफ की तरफ जाऊंगा और जाऊंगा अयूब खान तरफ। सबका नाम मैं लूंगा। अब हुआ ये, इमरान ने गाड़ी ली और बेची, वो बता चुका हूं। इससे पहले नवाज शरीफ जो था हुकूमत में था, उसने मर्सिडीज गाड़ी जो थी वो ली और जाती इस्तेमाल के लिए। अब हालत ये है कि नवाज शरीफ के पास इतनी दौलत है जिसका उसको खुद पता नहीं मेरे पास कितनी दौलत है। भाई अगर तुम्हें पाकिस्तानी कौम का दर्द है तो पाकिस्तानी कौम का माल तुम माले मुफ्त दिले बेरहम यानी हलवाई की दुकान और नाना जी की वादिया पढ़ रहे हो। अगर नवाज शरीफ मर्सिडीज गाड़ी तोशाखाना से ना लेता
تو کیا مر جاتا؟ کیا اس کی دولت میں کمی واقع ہو جاتی؟ اپنی گاڑیاں استعمال کرو۔ ارے ظالم لوگوں، تم لوگ تو تنخواہ کے بغیر کام کرو، تمہارے پاس آلریڈی دولت اتنی ہے۔ اگر تم قوم کے ہمدرد ہو، سچے لیڈر ہو، تو تم نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیتے ہو۔ بنو نا نیلسن منڈیلا، جس نے 28 سال جیل کاٹی اور اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ تو ایک گاڑی پہ بک جانے والے لوگ ہیں، ایک مرسیڈیز گاڑی پہ بک جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی ضمیر ہے، نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ کوئی اصول ہے۔ اب نواز شریف نے لی، اس سے پیچھے چلے جائیں زرداری صاحب کی طرف، انہوں نے تین گاڑیاں نواز شریف نے لی توشہ خانہ سے۔ زرداری کے پاس بھی دولت اتنی ہے کہ جنیوا میں، دبئی میں، امریکہ میں گھر بار بھی ہیں، فارم ہاؤسز بھی ہیں، اور بینکوں میں اتنے فارن کرنسی میں پیسہ پڑا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کاؤنٹلیس پیسہ ہے، اتنی عمر نہیں ہے جتنا پیسہ جمع ہو گیا۔ اب زرداری اگر نہ لیتا تین گاڑیاں تو کیا ہو جاتا، لیکن لی، کیونکہ مال مفت دل بے رحم۔ اس سے پیچھے چلے جائیں ذرا پرویز مشرف کی طرف۔ پرویز مشرف نے جو تحفے لیے ہیں، میرے پاس لکھا ہے، اتنے تحفے لیے ہیں کہ ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس نے بھی قوم کو لوٹا، بیوقوف بنایا، لوگوں کا مال لوٹا۔ پرویز مشرف اس کے ساتھ ایک اس کا پرنسپل سیکرٹری تھا، طارق عزیز جی، جو پچھلے دنوں فوت ہوا ہے۔ طارق عزیز نے پرویز مشرف کے دور میں، چونکہ وہ پرنسپل سیکرٹری تھا، سارا بحریہ ٹاؤن کا کام وہ طارق عزیز کرتا تھا، ملک ریاض کا، اور اس نے اربوں روپیہ کمایا، کئی کروڑ کی ایک دیہاڑی لگاتا تھا وہ طارق عزیز۔ اس کے بینک کی سٹیٹمنٹس میں نے دیکھی ہیں، اس کے پاس ان گنت پیسہ، اس کے بچے اور فیملی عیش کر رہے ہیں، بے شمار گھر اسلام آباد میں، بے شمار کوٹھیاں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتنے طاقتور لوگ ہیں، اصل ملک کے ڈاکو یہ لوگ ہیں۔ اب پرویز مشرف کا بتا چکا ہوں، پرویز مشرف سے پہلے آ جائے تو اس سے پہلے نواز شریف تھا، اس نے اس دور میں بھی لوٹا۔ اس سے پیچھے آ جائیں بے نظیر، اس دور میں بھی تحفے لیے گئے توشہ خانہ سے۔ اب چلتے چلتے آپ جائیں تو پرویز مشرف دور میں ایک صاحب تھے جو نام نہاد اور ڈمی وزیر اعظم بنائے گئے تھے، یہ والے کیا کہتے ہیں، میر ظفر اللہ جمالی بلوچستان والے۔ انہوں نے بھی توشہ خانہ سے فیض یابی حاصل کی، انہوں نے بھی تحفے لیے معمولی قیمت پہ۔ بھائی بات یہ ہے، جب ایک کھانے کو مل رہا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں، جو مرضی کریں آپ، جو مرضی کریں۔ اب ذرا اس سے پیچھے چلے جائیں، نواز شریف کے دور میں ہمارے ایک صدر تھے داڑھی والے، اور صوم و صلات کے پابند، نماز کے پابند، بظاہر ان کی شکل و صورت بڑی دیندار تھی، ان کا نام تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان رفیق تارڑ نے بھی توشہ خانہ سے لیے بڑی چیزیں لی۔ اب مجھے بتائیں، یہ چلتا 1974 تک چلا جاتا ہے۔ سب نے اپنے ہاتھ رنگے، بیتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگوں نے لوٹ مار تو کی، اور لوٹ مار کس لیے کی کہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج تک توشہ خانہ، اس سے پہلے یہ عمران خان اور ان کی آپس میں نون لیگ کی لڑائیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا آپ بھی عقل استعمال کیجئے، سوچئے، نہ نون لیگ کے پاس پاکستان کو بحران سے نکالنے کا کوئی پلان پروگرام ہے، نہ عمران خان کے پاس کوئی پروگرام پلان ہے۔ یہ نہیں 4.5 سال عمران خان نے حکومت کی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا کوئی پروگرام نہیں دیا۔ مرغے اور انڈے، اور یہ کوئی پروگرام ہے؟ کوئی انڈسٹری لگاؤ، کوئی زراعت میں انقلاب لاؤ، کچھ تو کرو، کوئی ایسا پروگرام کرو جس سے ڈوبا ہوا ملک جو ہے اٹھ جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی پروگرام نہیں، صرف ایک پروگرام تھا اس کا، عمران خان کا، چور کا نعرہ لگانا اور ان پہ مقدمات کرنا، اور پارٹی بن گیا تھا نون لیگ کے خلاف۔ میں یہ نہیں کہتا نون لیگ نیک پاک جماعت ہے، نون لیگ نے بھی لوٹ مار کی ہے۔ ارے بھائی بات یہ ہے کہ آپ
اگر کسی کی کالے کرتوت بے نقاب کر رہے ہیں تو نیب اور ایف آئی اے موجود ہے، ان کو کہیں آپ ان کے خلاف کیسز کریں. آپ ملک کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام لے کر آؤ نا، آپ عوام کی حالت بدلنے کا کوئی پروگرام. وہ پروگرام عمران خان کے پاس نہیں ہے. لوگ باقی پارٹیوں سے چونکہ مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ لگ گئے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، شاید یہ ملک کی حالت بدل دے. جی عوام کی صورتحال یہ ہے، وہ مایوس ہو کے اس کے ساتھ لگے ہیں. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بھی چور اور ڈاکو نکلا ہے، بڑی جلدی اس کی ہوا نکلنے والی. اس کو لانے والی عوام نہیں تھی اقتدار میں، اس کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ تھی. جب اس کا اختلاف ہوا اسٹیبلشمنٹ سے، اس کا اقتدار جاتا رہا. اب یہ شور مچا رہا ہے، یہ آرمی کے خلاف اور فوج کے خلاف. ارے بھائی فوج ہمارا ادارہ ہے، فوج ہے تو آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں. آپ کے پاس دو چیزیں نہ ہوں تو انڈیا آپ کو ترنوالا سمجھ کے کھا جائے. ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی اور ایک اچھی تربیت یافتہ ڈسپلنڈ فوج جو قربانیاں دے رہی ہے، سینے پہ گولی کھا رہی ہے اور سیاچین میں بیٹھ کے فراسٹ بائٹ ہو رہے ہیں، ان کے پیر اور ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، وہ دے رہی ہے ڈیوٹی کے. نہیں، میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. فوج میں بھی کچھ خرابیاں ہوں گی، وہ اپنی جگہ ہیں. بھئی فوج کے ساتھ اب خانہ جنگی تو نہ کرو نا، قوم کو اکساؤ تو نہ کہ فوج کے خلاف خانہ جنگی کرے. اگر فوج نہیں رہے گی تو آپ کا دفاع کون کرے گا؟ بنگلہ دیش آ کے کرے گا. آپ کا دفاع افغانستان کرے گا. آپ کا دفاع کوئی کرنے والا نہیں. دو چیزیں آپ کا دفاع کریں گے، ایک نیوکلیئر پاور اور ایک ہماری فوج. اس کے ساتھ اگر آپ خانہ جنگی لڑائی کر لو گے تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ آپ تو نہیں لڑ سکتے، عوام تو اس پہ نہیں جائیں گے. یہ ٹرینڈ فوج ہوتی ہے جو جا کے لڑتی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. اب ذرا آگے آ جائیں. اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کی جو معاملات ہیں اس میں یہ سارے لوگوں نے ہاتھ رنگے ہیں. یہ سارا کیس کھلنا چاہیے، سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لے کر اس کو کھولنا چاہیے اور سچ سامنے لانا چاہیے. عمران خان کہتا ہے میں نے نہیں گھڑی بیچی، وہ اس نے بیچی. وہ فرح گوگی جو ہے وہ ادھر گئی نہیں ہے، یہ میرے خلاف الزام ہے، جھوٹی بات. یہ تو سامنے آ گیا. تم نے گھڑی ذاتی استعمال کے لیے توشہ خانہ سے وڈرا کی اور پھر فوراً مارکیٹ میں بیچ دی، اس لیے کہ تمہیں پیسے چاہیے تھے. تم نے لی، بشرا بی بی نے پیسے استعمال کیے، تم نے استعمال کیے، ایک ہی بات ہے. اگر تمہاری فیملی کرپشن کرتی ہے، تمہاری ناک کے نیچے تمہارے بندے کرپشن کرتے ہیں، تمہارے رائٹ لیفٹ، تو تم ذمہ دار ہو. کیوں ان کو پرمٹ کرتے ہو؟ تمہاری ساکھ انہوں نے متاثر کر دی. اب تمہاری ساکھ وہ نہیں رہی جو نیا نعرہ لے کر آئے تھے، نیا پاکستان بنائیں گے. نیا پاکستان کوئی بنا نہیں سکا. نیا پاکستان بنانے کا تمہارے پاس کوئی پلان پروگرام نہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ کی ہسٹری ساری بتا دی، توشہ خانہ کی بیک گراؤنڈ آپ کو ساری بتا دی. آپ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے مال کے ساتھ، ہمارے حقوق کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی ناانصافی ہو رہی ہے. یہ ہے توشہ خانہ کی کہانی. اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو بجٹ بنتا ہے اس میں کتنی بڑی رقومات وزیر اعظم ہاؤس کی اور پریزیڈنٹ ہاؤس کی رکھی جاتی ہیں تو آپ کو کرنٹ کا جھٹکا لگ جائے گا. یہ عیاشیاں آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں سو کارڈ میاں شہباز شریف، یہ اس دور حکومت میں، موجودہ دور حکومت میں 200 آدمیوں کا وقت لے کر سعودی عرب اور باہر کے ممالک کے دورے پہ جا رہے ہیں. اب مجھے بات بتائیں کہ سرکاری مال پہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی کے افراد کو خوش کر رہے ہیں، جہازوں کی سیریں اور شاپنگ کر رہے ہیں. یہ کس لیے، کس کے مال پہ عیش کر رہے ہیں؟ عوام کے مال پہ. جہاں 5 بندوں نے جا کے مذاکرات کرنے ہیں، آپ نے ان سے بھیک مانگنی ہے، پیسے مانگنے ہیں، تو آپ 5 آدمی 10 آدمی جائیں، اپنی مذاکرات کر کے آ جائیں. اگر بھیک ہی آپ نے مانگنی ہے تو جائیں، جا کے بھیک دے. آپ نے تو بھیک ہی مانگنی ہے. عمران خان کا کنڈکٹ دیکھیں. عمران خان جو نعرہ لے کر آیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وزیر اعظم کا علم لینے کے بعد وہ سعودی عرب کے دورے پہ گیا. دو جی مجھے، میں تو فقیر ہوں جی، پاکستان تو وہ لوٹ کے کھا گئے ہے.
نواز شریف خزانہ خالی کر کے چلا گیا. یہی بات تھی. ہم نے بھی سوچ لیا یہ سچ بول رہا ہے. وہ وہاں سے انہوں نے $6 ارب کا جو تھا ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ $2 ارب ابھی لے لیں, 2 بعد میں دیں گے, 2 پھر تیسری قسط میں دیں گے. انہوں نے $2 ارب دیے اور کوئی احسان نہیں کیا, 3% سود پہ دیے. سود کے بغیر وہ کام نہیں کرتے, وہ بڑے ہوشیار چالاک لوگ ہیں. چلے ان کی مہربانی, انہوں نے مشکل وقت میں دے دیا, سود پہ دے دیا. اب ایک طرف عمران خان لینے کے لیے جا رہا ہے, بھیک مانگنے کے لیے کہ مر گئے ہیں, کاسہ گدائی لے کے جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ قیمتی گھڑیاں جو ہیں ہمارے خزانے. تو تم نے بھی اگر لوٹا ہے تو تم میں اور نواز شریف میں اور باقی لوگوں میں, پرویز مشرف میں کیا فرق رہ گیا؟ تم اپنے آپ کو پوتر کہہ رہے ہو, تم خود کو کہہ رہے ہو, تمہارا کنڈکٹ یہ ہے کہ وہاں سے پیسے لائے, میں نے بڑا کام کر دیا, پاکستان کو مشکل حالات سے نکال دیا. اب پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کی لوٹ گسوٹ کی وجہ سے ایک بیمار گائے کی طرح ہے. یہ گائے زندہ تو ہے, اس کا دودھ بھی پی رہے ہیں اور اس کی بوٹیاں زندہ کی کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. پاکستان وینٹیلیٹر پہ جانے والی ایک بیمار گائے ہے, اس گائے کا دودھ بھی پی رہے ہیں, اس کی زندہ کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں. یہ اصل چہرے ہیں ان لیڈروں کے. خدا کے لیے پاکستان پہ کوئی رحم کریں. اگر ہم سری لنکا بننے کی نہج پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہے. عوام تو بیچارے, ان کے پیروں میں جوتی نہیں ہے, ان کے لیے کھانے کی روٹی نہیں ہے, ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, ان کے پاس رہنے کی چھت نہیں ہے. 22 کروڑ عوام میں آپ کو بتاتا ہوں 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں پاکستان میں, اور اس بے روزگاری میں 70,000 بندوں کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, میں فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ جو پاکستان کو وینٹیلیٹر پر ایک بیمار نیشن کی طرح پہنچایا ہے, یہ ہمارے لیڈروں نے لوٹ گسوٹ کی وجہ سے پہنچایا. میں نے ابھی صرف آج ایک ٹاپک کو ٹچ کیا ہے, وہ ہے توشہ خانہ. میں اس تک محدود رہوں گا. اس کے بعد میرے اور ویڈیوز آئیں گے, اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستانی عوام کو ٹیکسوں میں لوٹا جا رہا ہے. اپنے خرچے کم نہیں کرتے, اپنی عیاشیاں, اپنے دورے کم نہیں کرتے, لیکن عوام پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا کیے جا رہے ہیں. ظلم کی بات ہے, دودھ مہنگا, سبزی مہنگی, گوشت مہنگا. غریب آدمی تو سوچ نہیں سکتا کہ میں گوشت کھا لوں, غریب آدمی تو سوچ نہیں سکتا کہ میں مرغی کھا لوں. کیوں؟ اس کے بعد کچھ ہوگا تو وہ کھائیں گے. تو یہ بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اب ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے. آج کل بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے والا. تو آپ IMF کے پاس گئے ہیں تو کس نے رکھا؟ عمران خان نے رکھا. آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں تو ہیروں کے ہار اور ہیروں کی گھڑیاں جو ہیں وہ آپ لوٹ رہے ہیں, خزانے سے لے رہے ہیں. تو یہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھے. ویڈیو اس اعتبار سے لمبی نہ ہو جائے, اس کو ختم کرتے ہیں. آج کا سیگمنٹ بس یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ٹل دی نیکسٹ ٹائم.